دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا ہے وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے، بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ خواب دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ان میں رہنے سے گریز کرے۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ یا اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرما، آمین۔ یہ محبت بھی ایک نیکی ہے، اس کو دریا میں ڈال آتے ہیں۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ کبھی کبھی برا وقت اس لیے بھی آتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ کم ظرف لوگ ظرف والوں کو آزماتے ضرور ہیں۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ پھر جب آپ سب کچھ کر کے تھک جائیں گے تب آپ صرف اللہ پر یقین کریں گے، اور یہی یقین آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ یہ معاشرہ ایک خوش اخلاق انسان کو تلخ بنا دینے کی خوبی رکھتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے، اور دکھوں کو باتوں سے نہیں دعاؤں سے ہلکا کرو۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات دیکھیں، رشتے والی بڑے فخر سے آ کر بتاتی ہے کہ لڑکے کی ماں نہیں ہے، اور اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائش ضروری ہے۔ مت دیکھ کے کوئی گناہگار ہے کتنا، یہ دیکھ کے تیرے ساتھ وفادار ہے کتنا۔ لوگ رکھتے ہیں اب ہم پر نظر، فرشتوں تم حساب رہنے دو۔ رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے اے بنت حوا۔ مومن اپنے رب کو راضی کرنے میں کسر نہیں رکھتا۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکالیف ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔
عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے۔ درختوں سے تعلق کا ہنر بھی سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ انسان میں اتنی تو گریس ہونی چاہیے کہ ہر کوئی آ کر اسے فتح نہ کر سکے۔ اسے بھیٹر چال کا حصہ بننے کی بجائے اپنا ایک الگ معیار اور الگ حلقہ احباب بنانا آنا چاہیے۔ غصے کے تیز لوگ اکثر دل کے صاف ہوتے ہیں۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ کتنی بھی شدت سے کیوں نہ نبھاؤ، رشتہ بدلنے والے تو پھر بھی بدل ہی جاتے ہیں۔ وقت جب بدلتا ہے نہ تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے، بنا کچھ کہے جو تمہارے حال سے واقف ہے۔ کبھی کبھی ہم اور صرف ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ اچھی گفتگو اچھے خون کی پہچان کرواتی ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے، اگر مل جائے گا زندگی میں سب کچھ تو تمنا کس کی کرو گے؟ کچھ ادھوری خواہشیں ہی تو زندگی جینے کا مزہ دیتی ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اپنے ابو کی دعا لیتے رہا کرو، یہ ہمارے جنت جانے کا دروازہ ہے۔ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر۔ ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔ محبت کا احساس بھی لفظوں کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ فاصلوں میں یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا احساس دلائے رکھتے ہیں۔ اگر محبت برتاؤ کی ہی محتاج ہوتی تو دور رہنے والے تعلق ہمیشہ خاموشی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کبھی محبت احساس اور رویے سے نظر آتی ہے تو کبھی باتوں سے۔ بدلہ لینے سے زیادہ برتر معاف کر دینا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم خود پر ہوئے ظلم کو معاف نہیں کر پاتے، بدلہ لینا چاہتے تو خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہ پاتے۔ ہمارے زخم کبھی نہیں بھرتے، بدلے کی آگ میں جلتے ہم اپنے زخموں کو کبھی بھرنے ہی نہیں دیتے۔ اپنے دشمن کو تو جو نقصان دیے ہیں 100 دیتے ہیں، خود اپنا اس سے بھی زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ محبتیں اور خوشیاں سب کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں فوراً آگے بڑھ کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور کچھ بے وقوف ساری عمر تقدیر کو روتے رہتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی خوشی نے ان کا در بھی کھٹکھٹایا تھا۔ انسان ایک دوسرے پر زمین تنگ کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ بچے بڑے ہو کر جب ماں باپ کے بنائے گھونسلوں سے نکل کر خود اپنی اڑان بھرنا چاہتے تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، انہیں اڑنے دینا چاہیے۔ یہ زندگی ایک کتاب کی طرح ہوتی ہے، بالکل ایک بند کتاب کی طرح، جسے جب پڑھنے کے لیے کھولا جائے تو یہ نہیں پتا ہوتا کس صفحے میں ہنسی اور خوشی ملنے والی ہے اور کہاں غم اور آنسو۔ میں نے زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے، جو چیز انسان کو ڈرائے، انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا سامنا کرے، ڈر خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے۔
جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب، جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جوڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا، بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو اس بیماری سے بچائے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو، مگر ہوتا نامحرم ہی ہے۔ اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کبھی نماز قضا نہ کرے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی طرح سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی سچ ہے، تربت میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن۔ تم تو بہت امیر تھے، دولت کہاں گئی؟ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ پورا دن سو کر گزارنے کے بعد لوگ کہتے ہیں 10 روزے رہ گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک ان پڑھ لیکن باپردہ اور باحیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہے، جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ شاعر نے کہا، ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ حجاب ایک کپڑے کا ٹکرا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک الگ مکمل طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتی ہے، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔
اگر ہماری قسمت میں پانی کا ایک قطرہ لکھا ہے، ایک گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ نہیں۔ حادثوں کا مقصد انسان کو مزید مضبوط بنانا ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ مسکرانا ہی بھول جائے۔ کبھی کبھی انسان کو مسکرا لینا چاہیے، ورنہ مسکراہٹ اجنبی ہو جاتی ہے، اور اس اجنبیت اور شناسائی کے کھیل میں انسان جو خود کو کھونے لگتا ہے۔ اصل طاقت تو ٹھنڈے رہنے میں ہے۔ اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بے جا سوچتی نہیں رہتے۔ کبھی بھی خود کو کم تر نہ سمجھی، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں، ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں، ہاں مگر اس سے ہر شخص خریدا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو ان کے انداز نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق جواب دیں۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ انسان کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ دنیا میں رہنا بہت مشکل ہے، ضمیر کو زندہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جہاں لوگ بکتے ہیں کاغذ کے چند ٹکڑوں پہ، جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور خوابوں کا عکس ہوتا ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ کچھ باتیں بھلا دی جائیں، وہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب تک یاد رہتی ہے ہمارے دل میں کانٹوں کی طرح چبھتی رہتی ہے۔ ساتھ دینا اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے بارش کو روک نہیں سکتے تو اس کے ساتھ بارش میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کو چپ نہیں کروا سکتے تو اس کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں لا سکتے تو اس کے ساتھ جاگ لیں۔ کسی کا ساتھ ایسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز ایک قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ کنجوس کتنی ہی نیکی لے جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، پر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار ہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں، ہر کوئی آپ کو ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک رب ہی تو ہیں جو کبھی آپ کو نہیں ٹھکراتے، چاہے آپ کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔
جس طرح بیماری کی حالت میں کھانے کی لذت نہیں آتی، اسی طرح گناہوں کی حالت میں عبادت کی لذت نہیں آتی۔ گناہوں کی جستجو اب ترک کر دی، عبادت میں لذت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ میں نے علم کے جستجو کی تو کچھ نہ کچھ مل ہی گیا، مگر ادب کی طلب ہوئی تو پتہ چلا کہ اہل ادب تو گزر چکے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو وجہ بنا کر سالوں کے تعلق پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ خوبصورت پرکشش خوشبو والی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے مل کر انہیں دیکھ کر دل کھل اٹھتا ہے، روح معطر ہو جاتی ہے، ان کی بات اور ان کے اخلاق سے زیست سانور جاتی ہے۔ جب زبان کو شکوے شکایت کی عادت پڑ جائے تو زندگی کے معاملات میں ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے، آمین۔ کسی سے بھی بات کر لیں، کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ بھول جانا ایک اچھی عادت ہے۔ لوگوں کے برے رویے، برے سلوک، پریشانی والی یادیں، مشکل حالات بھول جائیں اور نئے سرے سے نئے عزم سے زندگی شروع۔ لوگوں میں سے زیادہ خوش باش وہ ہیں جو کسی سے کچھ امید نہیں رکھتے، کسی سے کچھ توقع نہیں رکھتے، اپنی خواہشات کو کسی تک محدود نہیں رکھتے اور اپنی خوشی کو کسی سے نہیں جوڑتے۔ دنیا کا سب سے نایاب جذبہ احساس ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز عزت ہے، سب سے بڑی دولت دوستی ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ اب نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے عیوب مستور رہیں اور اس کی حق عزت نہ ہو تو چاہیے کہ اس پر جو زیادتی کرے اس کے مقابلہ میں حلم و بردباری اختیار کرے، اور جو مال و دولت اس کے ملک میں ہے اس کو لوگوں پر خرچ کرے۔ معذرت قبول کرنے میں جو پہل کرتا ہے وہی سب سے بڑا بہادر ہے، جو درگزر کرنے میں پہل کرتا ہے وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور جو بھولنے میں پہل کرتا ہے وہ خوش نصیب تر ہے۔ ہمیشہ اسی جتن میں رہیے کہ اچھائی کی پہل آپ کی طرف سے ہو، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی چہرے کو محفوظ رکھے نہ رکھے، مگر اچھے برے سلوک اور اخلاق کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن خوش قسمتی نہیں۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے، خوبصورت رویوں سے، خوش اخلاقی سے بھی ہوتی ہے۔ دنیا ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھی نہیں جا سکتی، اور وقت یا زمانہ ایک ایسا استاد ہے جو انسان کو بہت کچھ دکھا اور سکھا دیتا ہے۔ کامیابیوں کے مسافر لوگوں سے الجھتے نہیں بلکہ کامیاب ہو کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور انہوں نے دولت و اقتدار کے نشہ میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کیں، جبکہ اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا۔ اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے، آمین۔ کچھ رشتوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، وہ بہت خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، ان پر ہمارا حق خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ان کا ہونا ہمارے لیے تسلی کا باعث بن جاتا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو۔
ود خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا، ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے ہو۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے، بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔ آمین۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص ہے، اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے توفیق ملتی ہے۔ کبھی کبھی کسی رشتے سے محرومی کا احساس آپ کے آس پاس بسنے والی رنگین دنیا کو بھی بے رنگ و بے کیف بنا دیتا ہے، کیونکہ ہماری ہر پیارے اور جذباتی رشتے کو پھلنے اور پھولنے کے لیے ہمارے وقت، خلوص اور انسیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے من پسند رشتوں کو وقت اور توجہ دیں تاکہ وقت سے پہلے کوئی رشتہ دم نہ توڑ دے۔ رشتے وقت کی بڑی پیمائش، مشکلوں اور آپ کی دی ہوئی انتہائی قربانیوں سے بنتے ہیں، لیکن ان کی ایک ضرب سے لمحوں میں پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ٹوٹ کر جڑنے والا شیشہ کتنا ہی خوبصورت ہو عیب دار ہو جاتا ہے۔ کچھ اپنوں پر احسان کرو، کچھ غیروں پر احسان کرو، کچھ کورا پر لے آؤ تو کچھ کی راہوں سے پتھر ہٹا دو۔ کسی کا دن خوشگوار کر دو، کسی سے میٹھی بات کر لو، کسی کی کڑوی بات برداشت کر لو، کسی کی بھوک کا انتظام کر دو، کوئی ایک نیکی ضرور کرو۔ دوسروں کے لیے جینا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ رو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بر پر۔ اللہ پاک تمہاری تکلیف سے واقف ہے، وہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے، وہ سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ اپنے معاملے کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے، اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہمیں پیش آنے والی سختی اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، تب مہربان الفاظ، مخلصانہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دیا کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ مخلصی کا ہوتا ہے۔ یہاں ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اپنائیت اور خلوص کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جب روٹھ جائیں یا ہم سے دور چلے جائیں تب انہیں ضرور منا لیجئے، انہیں کبھی خود سے دور نہ جانے دیجئے۔ کسی شخص کی مدد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اچھے لفظوں کا تحفہ دیں جس سے اس کا حوصلہ بڑھے۔ لوگ آپ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپا رکھے ہے۔ آپ پر احسان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کے اعمالوں کا پردہ فاش نہیں کرتے۔ کسی شخص کا پرکشش ہونا، جاذب نظر ہونا، دل میں اترنا اس کی شکل و صورت پر ہرگز منحصر نہیں ہوتا۔ اس کا اخلاق، وفاداری، ایمانداری، زبان کی شائستگی اور پرخلوص رویہ پر ہوتا ہے۔ زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ تمام انسان مردہ ہیں، تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں۔ بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، تمام اخلاص والے خطرے میں ہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے ضرور روک لیجئے جن کی وجہ سے ہماری ہر طرح کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اے رب ہمیں ہدایتوں سے نوازیے۔ مالک کائنات ہمارے ان گناہوں کو ضرور معاف کیجئے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آمین۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے، اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں۔ ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کوئی صلہ دیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرو، چاہے کسی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بعد اب اتنا تنہا محسوس نہیں کرتے جتنا تنہا اب زندہ لوگوں کے نظر انداز کرنے سے محسوس کرتے ہیں۔ جو ملا ہے اسی میں سکون تلاش کیجیے، جو نہیں ملا وہ درد دیتا رہے گا۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ عزت کا ایک قطرے شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم جنت میں کس چیز کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں، کسی آنسو کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، ایک مہربان لفظ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کسی آیت کی تلاوت کے ساتھ، کسی تسبیح یا پاکیزہ اور خیر خواہ دل کے ساتھ۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تذلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک لرز جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کرے، اپنی خواہشات کے بجائے اس کی رضا مانگا کرے۔ اللہ میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا فرما۔ آمین۔ کیا پتہ جس چیز کی خاطر انسان روتا ہو وہ اسے مل جائے تو شاید وہ مزید روئے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ وہی مانگیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیشہ یہی دعا کریں کہ ہم نادان انسان کچھ نہیں جانتے۔ اے اللہ آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، ہمیں وہ عطا کیجئے جو ہمارے حق میں ہر لحاظ سے بہتر ہو۔ زندگی میں برا وقت صرف اس لیے آتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنوں کو ہم پہچان سکیں۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب العزت تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ جب خواہشات مس جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی شخصیت اتنی پرخلوص ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی کے سامنے شخص اب کے اپنے دکھ درد اس اطمینان سے شیئر کر سکے کہ کوئی حل ملے نہ ملے، دلاسا بھرے میٹھے الفاظ تو ضرور ملیں گے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک کلیہ یہ بھی ہے
کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جا، کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ تم بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھو، پرسکون رہو گے۔ یاد رکھنا تمہارا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی تمہارے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ اسے کہنا میرے ساتھ جڑا رہ جائے، رنگ لوگوں کا اڑے اور اڑا رہ جائے، ہم اس کی یاد دہانی میں رہیں گے، ایسے جیسے کاغذ کوئی کونے سے مڑا رہ جائے۔ کبھی کبھی کسی رشتے سے محرومی کا احساس آپ کے آس پاس بسنے والی رنگین دنیا کو بھی بے رنگ و بے کیف بنا دیتا ہے، کیونکہ ہماری ہر پیارے اور جذباتی رشتے کو پھلنے اور پھولنے کے لیے ہمارے وقت، خلوص اور انسیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے من پسند رشتوں کو وقت اور توجہ دیں تاکہ وقت سے پہلے کوئی رشتہ دم نہ توڑ دے۔ رشتے وقت کی بڑی پیمائش، مشکلوں اور آپ کی دی ہوئی انتہائی قربانیوں سے بنتے ہیں، لیکن ان کی ایک ضرب سے لمحوں میں پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ٹوٹ کر جڑنے والا شیشہ کتنا ہی خوبصورت ہو، عیب دار ہو جاتا ہے۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ زندگی صرف سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پہ ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع تو مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو، حسد سفلی ہے۔ حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیما کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا، جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ ایک بری عورت 100 مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، مگر 100 مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ پاکیزہ ہو میرا رشتہ اس سے اس قدر مولا کہ جنت تک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھ میں یا رب العالمین، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر رشتے بنانے میں لگتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں لگتا ہے، کیونکہ رشتے چاہے بڑی بات پر ٹوٹے یا چھوٹی بات پر، لوگ عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی اب پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ اب سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزار دو۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ تیری رحمتوں پہ منحصر ہے میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین۔ نہ جانے کس موڑ پہ آ کر رک گئی ہے زندگی، کچھ بولو تو بھی غلطی ہماری، کچھ نہ بولو تو بھی غلطی ہماری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا۔ سنو لڑکی،
تمہیں اس دور میں بہت احتیاط سے رہنا ہے، نہ باتوں میں آنا ہے، نہ جذبات میں بہنا ہے۔ انسان بہت ہی ظالم مخلوق ہے۔ کسی انمول چیز کو حاصل کر لے تو اس کی قیمت 2 کوڑی کی کر دیتا ہے۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ دل بیزار ہے دنیا کی فریبی رونقوں سے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج تو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ اب کوئی بات نئی بات نہیں میرے لیے، اب کسی بات پہ حیرت نہیں ہوتی مجھ کو۔ غم زندگی نے کچھ ایسی تلخیاں بھی دیں کہ خوشی کا وقت بھی آیا تو مسکرا نہ سکے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنا چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو، اور انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملے گی۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے بندوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جو سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے وہ انسان کو دنیا کے کسی بھی کام میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہے۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کبھی کوئی برہم ہوا ہے، نہ اداس ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسوں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ پورا درخت ہوتے ہیں۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے۔ میں بھی رہ چکا ہوں عزیز کسی کا، میں واقف ہوں 4 دن کی محبت سے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آمین۔ اللہ دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، یہ میرا یقین ہے ایمان۔
فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں، لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کے، ہم کہاں جائیں سادگی لے کر؟ میں نے اخلاص کے شیشے میں اپنا لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق رہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اب چاہے جتنا بھی علم رکھتے ہوں، کچھ باتیں وقت گزرنے کے ساتھ ہی سمجھ پائیں گے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ انتظار دو طرفہ ہو تو ہی اچھا لگتا ہے، پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ دنیا میں ہر شے قیمتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا۔ جو تم دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی طاقت بھی دینے والا دیتا ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، جو اپنا نہیں اس پر حق کیا جتانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہوں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے پاس موجود شخص کی قدر کرو، ہو سکتا ہے اسے پانے کے لیے کوئی تڑپتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ بھی نہیں توڑتا۔ آپ کے آس پاس ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تعلق رہے یا نہ رہے، لیکن احترام باقی رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلہ میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن ماچس آج بھی سستا ہے۔ یاد رکھیں،
آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ اب دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج یار، فکر رزق لے گئی کس کو کہاں کہاں۔ تاریخ تو صدیوں میں اتنی ہی فقط بدلی، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ ایک غلط انتخاب اب کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ تم کو دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ کچھ نیا پالنے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ ہم تکلیف بھول جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں کبھی وہ منظر نہیں بھولتے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرے، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی ہو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہاری لیے فکر کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے لگا ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔